یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ وانگ ای کی امریکہ کے خصوصی صدارتی ایلچی برائے موسمیات جان کیری سے ملاقات۔ عالمی برادری یوکرین کے مسئلے کے سیاسی حل کی کوشش کرے، چینی مندوب۔ اور کریمین پل پر حملہ احمقانہ جرم ہے، روسی صدر۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 18 جولائی کو 2023 چائنا انٹرنیٹ تہذیب کانفرنس شیامن صوبہ فوجیان میں منعقد ہوئی۔ سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے رکن اور مرکزی تشہیری ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر لی شولو نے تقریب میں شرکت کی اور کلیدی تقریر کی۔ 18 جولائی کو سی پی سی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن اور سی پی سی مرکزی کمیٹی کے فارن افیئرز آفس کے ڈائریکٹر وانگ ای نے موسمیاتی امور کے لیے امریکہ کے خصوصی صدارتی ایلچی جان کیری سے بات چیت کی۔ وانگ ای نے کہا کہ دنیا کو مستحکم چین امریکہ تعلقات کی ضرورت ہے۔ صدر شی جن پنگ اور صدر بائیڈن نے گزشتہ نومبر میں انڈونیشیا کے شہر بالی میں کامیابی سے ملاقات کی تھی اور اہم اتفاق رائے پر پہنچے تھے۔ دونوں فریقین کو اس پر سنجیدگی سے عمل کرنا چاہیے، مشترکہ طور پر باہمی تعلقات میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا چاہیے اور باہمی تعلقات کو صحت مند ترقی کی راہ پر واپس لانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ چین سبز، کم کاربن اور پائیدار ترقی کے راستے پر عمل پیرا ہے، موسمیاتی تبدیلی پر فعال طور پر بین الاقوامی تعاون کرتا ہے اور انسانیت کے ہم نصیب معاشرے کی تعمیر کے لیے ایک صاف اور خوبصورت دنیا کی تعمیر کو فروغ دیتا ہے۔ چین امریکہ کے ساتھ بات چیت اور رابطے کو مضبوط بنانے، باہمی فائدہ مند تعاون کرنے اور مشترکہ طور پر موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کا خواہاں ہے۔ چین اور امریکہ کے درمیان موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے تعاون میں زبردست گنجائش موجود ہے۔ امید ہے کہ امریکہ ایک منطقی، عملی اور مثبت چین پالیسی پر عمل کرے گا، ایک چین کے اصول پر عمل جاری رکھے گا، تائیوان کے مسئلے کو مناسب طریقے سے سنبھالے گا اور مشترکہ طور پر باہمی احترام، پرامن بقائے باہمی اور چین کے ساتھ مشترکہ تعاون کے طریقے پر عمل کرے گا۔ جان کیری نے کہا کہ امریکہ چین اور امریکہ کے تعلقات کے استحکام کو اہمیت دیتا ہے اور چین کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید بہتر بنانے اور دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کرنے کی امید رکھتا ہے۔ امریکہ نے ہمیشہ ایک چین کی پالیسی پر عمل کیا ہے اور باہمی احترام کے جذبے کے تحت چین کے ساتھ تعاون کو مضبوط بنانے، دونوں ممالک کے درمیان اختلافات کو مناسب طریقے سے حل کرنے اور ماحولیاتی تبدیلی جیسے عالمی چیلنجوں سے مشترکہ طور پر نمٹنے کا خواہاں ہے۔ 18 جولائی کو وزارت خارجہ کی یومیہ پریس کانفرنس میں ایک رپورٹر نے سوال پوچھا کہ اطلاعات ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ چین میں سرمایہ کاری کو محدود کرنے کے لیے متعدد پالیسیاں متعارف کروا سکتی ہے، جن میں سیمی کنڈکٹر، کوانٹم کمپیوٹنگ اور مصنوعی ذہانت جیسی جدید ٹیکنالوجی شامل ہیں۔ اس حوالے سے ترجمان ماؤننگ نے کہا کہ چین ہمیشہ امریکہ کی جانب سے معاشی اور تجارتی، سائنس و ٹیکنالوجی کے معاملات کو سیاسی رنگ دینے اور ہتھیار بنانے کی مخالفت کرتا ہے، اور ہمارا ماننا ہے کہ مصنوعی طور پر معمول کے تکنیکی تعاون، معاشی اور تجارتی تبادلوں کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنا مارکیٹ اکانومی کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ یہ عمل عالمی پیداوار اور سپلائی چین کے استحکام میں خلل ڈالتا ہے اور یہ کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ امریکہ صدر بائیڈن کے وعدے پر عمل کرے گا اور چین کے ساتھ ڈی کپلنگ نہیں کرے گا، چین کی اقتصادی ترقی میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا اور چین پر قابو پانے کی پالیسی کو ترک کرے گا، تاکہ چین اور امریکہ کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون کے لیے ایک اچھا ماحول پیدا کیا جا سکے۔ چین کے قومی محکمہ برائے حقوق املاک دانش کے نائب سربراہ ہوون ہوئی نے 18 تاریخ کو چینی ریاستی کونسل کے دفتر اطلاعات کے زیر اہتمام پریس کانفرنس میں بتایا کہ رواں سال جون کے اختتام تک چین میں مؤثر ایجادات کے پیٹنٹ کی تعداد 4.568 ملین تک پہنچ گئی، جو سال بہ سال 16.9% زائد ہے۔ 2023 کی پہلی شش ماہی میں مجموعی طور پر 4,33,000 ایجادات کے پیٹنٹ، 11,04,000 یوٹیلیٹی ماڈل پیٹنٹ اور 3,44,000 ڈیزائن پیٹنٹ کی منظوری دی گئی۔
35,000 PCT بین الاقوامی پیٹنٹ درخواستیں موصول ہوئیں اور 33,000 پیٹنٹ کی دوبارہ جانچ پڑتال کا فیصلہ کیا گیا۔ ہیک سسٹم کے زیر اہتمام چینی درخواست دہندگان کی جانب سے مجموعی طور پر 957 بین الاقوامی ڈیزائن کی درخواستیں دائر کی گئیں۔ 17 جولائی کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے روس اور یوکرین کے درمیان تنازع پر ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا۔ اقوام متحدہ میں چین کے نائب مستقل مندوب گونگ چوانگ نے کہا کہ جنگ یوکرین بحران کا حل نہیں اور بین الاقوامی برادری کو اس بحران کے سیاسی تصفیے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ چینی مندوب نے کہا کہ اس بحران نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ متعلق سلامتی کے حصول، فوجی گروہوں کو وسعت دینے کی فرسودہ سوچ اور خطرناک طرز عمل نہ صرف یورپ بلکہ پوری دنیا میں افراتفری اور بدامنی کا باعث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کے معاملے پر چین کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ تمام ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا تحفظ کرتے ہوئے تمام ممالک کے جائز سیکیورٹی خدشات کو مد نظر رکھا جائے اور بحران کے پرامن حل کے لیے تمام کوششوں کی حمایت کی جائے۔ گونگ چوانگ نے کہا کہ چین بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر یوکرین کے مسئلے کے سیاسی حل کے فروغ کے لیے کوشاں رہے گا۔ چینی نمائندے نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جوہری تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور جوہری حادثات سے بچنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ چین عالمی اناج مارکیٹ کو مستحکم کرنے میں بحیرہ اسود کی بندرگاہوں سے زرعی مصنوعات کی برآمد کے معاہدے کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور امید کرتا ہے کہ متعلقہ فریق مذاکرات اور مشاورت کے ذریعے اس مسئلے کو مناسب طریقے سے حل کریں گے۔ جاپان میں فوکوشیما دائیچی نیوکلیئر پاور پلانٹ میں ہونے والا جوہری حادثہ دنیا کے بدترین جوہری حادثات میں سے ایک تھا۔ حال ہی میں جاپانی حکومت اور ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی نے بارہا کہا کہ اس موسم گرما میں سمندر میں آلودہ پانی چھوڑنے کے منصوبے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، جبکہ فوکوشیما کے مقامی لوگ اس اقدام پر اپنے عدم اطمینان اور مخالفت کا اظہار جاری رکھے ہوئے ہیں۔ فوکوشیما پریفیکچر کی غیر سرکاری ماحولیاتی تنظیم کی رکن نے کہا کہ فوکوشیما کی 70% نچلی سطح کی تنظیمیں سمندر میں آلودہ پانی کے اخراج کی مخالفت کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جاپانی حکومت اور ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی کا یہ تحریری وعدہ ہے کہ وہ ماہی گیری سے متعلق پیشہ ور اور دیگر متعلقہ افراد کی رضامندی کے بغیر سمندر میں آلودہ پانی نہیں چھوڑیں گے اور ہمیشہ اس وعدے کی پاسداری کریں گے، لیکن اس کے باوجود وہ سمندر میں آلودہ پانی کے اخراج کے منصوبے پر عمل پیرا ہیں جو کسی جرم سے مختلف نہیں۔ 17 جولائی کو روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کریمین پل کی صورتحال پر ایک ویڈیو کانفرنس کی اور اسی دن الصبح کریمین پل پر ہونے والے حملے کی تفصیلی تحقیقات کا حکم دیا۔ پوٹن نے کہا کہ جو کچھ ہوا وہ کیف حکومت کی طرف سے دہشت گردی کی ایک اور احمقانہ کارروائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کریمین پل کو طویل عرصے سے فوجی نقل و حمل کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ صدر پوٹن نے کہا کہ روس اس حملے کا جواب دے گا اور وزارت دفاع اس سلسلے میں تجاویز تیار کر رہی ہے۔ 17 جولائی کو سوڈانی ریپڈ سپورٹ فورس کمانڈر کے مشاورتی دفتر کے رکن مصطفیٰ ابراہیم نے کہا کہ توقع ہے کہ ریپڈ سپورٹ فورس اور سوڈانی مسلح افواج اس ماہ کے آخر تک ایک جامع جنگ بندی کے معاہدے پر پہنچ جائیں گے اور پھر سوڈان کے قومی بحران کو مکمل طور پر حل کرنے کے لیے مذاکرات اور جامع مصالحتی عمل شروع کیا جائے گا۔ مصطفیٰ ابراہیم نے کہا کہ ریپڈ سپورٹ فورس اور سوڈانی مسلح افواج نے سعودی بحیرہ احمر کے شہر جدہ میں مذاکرات دوبارہ شروع کر دیے ہیں اور آنے والے دنوں میں اہم اور مثبت پیش رفت متوقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریپڈ سپورٹ فورس ریاستی اقتدار منتخب حکومت کو منتقل کرنے کی حمایت کرتی ہے۔ یاد رہے کہ رواں ماہ کی 15 تاریخ کو متعدد ذرائع ابلاغ نے سوڈانی حکومت کے ذرائع کے حوالے سے خبر دی تھی کہ سوڈانی مسلح افواج کا ایک وفد سعودی عرب کے شہر جدہ پہنچا ہے تاکہ ریپڈ سپورٹ فورس کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی تیاری کی جا سکے۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔